ہے, ساری کی ساری دولت دنیا کے اندر رہ جاتی ہے. انسان کی جب موت ہوتی ہے, وہی انسان میرے پیارے ساتھیوں جب موت سے پہلے جب نہانے کے لیے جایا کرتے تھے, ٹھنڈی کے موسم پر گرم پانی سے نہایا کرتا تھا, گرمی کے موسم پر ٹھنڈی ٹھنڈی پانی سے نہایا کرتا تھا. لیکن جب انسان کی موت ہوتی ہے, وہ انسان اتنا بے بس اور اتنا کمزور ہو جاتا ہے, اس کو نہلانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں, اس کو غسل دلانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. وہ موت سے پہلے تو جب بھی وہ نہانے کے لیے جایا کرتے تھے, فلانا کمپنی کے شیمپو سے اپنے بالوں کو دھویا کرتا تھا, فلانا کمپنی کے صابن اپنے بدن پر لگایا کرتا تھا, فلانا کمپنی کے فیس واش اپنے چہروں پر لگایا کرتا تھا. لیکن جب اس انسان کی موت ہوتی ہے, نہلانے والے دوسرے ہوتے ہیں, وہ اتنا بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے, اس کی زبان سے بات نہیں نکل سکتی. اے میرے بھائی, میں تو ٹھنڈی کے موسم پر میں گرم پانی سے نہایا کرتا تھا, میں فلانا کمپنی کا فیس واش استعمال کیا کرتا تھا. وہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو نہلانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں. نہلایا جاتا ہے, اس کے بعد کفن کا کپڑا پہنایا جاتا. میرے پیارے ساتھیوں, وہی انسان موت سے پہلے برانڈیڈ کپڑے پہن کر اپنے گلیوں پر گھوما کرتا تھا, اپنے گاؤں پر گھوما کرتا تھا. وہی انسان کی جب موت ہوتی ہے, ساری کی ساری چیزیں رہ جاتی ہے. وہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک سادہ سا کپڑا پہن کر رہنا پڑتا ہے. نہ دنیا کے اندر تو اپنے جیب کا بہت خیال کرتا تھا, اپنے پیکٹ کا بہت خیال رکھتا تھا, اپنے جیب پر بہت پیسے لے کر گھوما کرتے تھے, اپنے جیب میں ATM کارڈ لے کر گھوما کرتے تھے. لیکن وہی انسان کی جب موت ہوتی ہے تو ایک سادہ سا کپڑا اس کو پہنایا جاتا ہے. کفن کا کپڑا پہنا دیا گیا, لوگ کندھے پر اٹھائے قبرستان کی طرف لے جانے لگے. وہی انسان موت سے پہلے ٹرینوں پر سفر کیا کرتے تھے, فلائٹوں پر سفر کیا کرتے تھے, گاڑیوں اپنی 4 چکا والی گاڑی پر سفر کیا کرتے تھے. لیکن وہی انسان جب وہ انسان کی موت ہو جاتی ہے, وہ اتنا بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو 4 آدمی کے کندھے پر سو کر قبرستان جانا پڑتا ہے. وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے پیر سے بھی چل کر قبرستان نہیں جا سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے. قبرستان لے جاتے ہیں, لوگ جنازہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد پھر انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے, قبر میں اتارا جاتا ہے. جب قبر میں رکھا جاتا ہے, میرے پیارے ساتھیوں, وہی انسان موت سے پہلے جس روم پر وہ سویا کرتا تھا, اس روم پر AC لگا ہوا رہتا تھا, کولر لگا ہوا رہتا تھا. لیکن اس موت کے بعد انسان کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا روم, وہ بھی مٹی کے روم پر سو کر رہنا پڑتا ہے. سارے کے سارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں, سارے کے سارے رشتہ دار کے لوگ رہتے ہیں, بھائی رہتا ہے, ابو جان رہتے ہیں, بیٹا رہتا ہے. سارے کے سارے لوگ مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کے گھر واپس آ جاتے ہیں. گویا کے پیغام دے دیا, اے میرے بچے, اے میرے بھائی, اے میرے ابو جان, یہاں تک تو میں نے آپ کا ساتھ دے دیا, لیکن اس کے آگے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اسی لیے کسی سچ نے کہا ہے, کہاں حباب نے ہر دفن کے وقت, کہاں حباب نے ہر دفن کے وقت, اب ہم وہاں کا کیا حال جانے, یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی, آگے آپ اور آپ کے نام اعمال جانے. سارے کے سارے خاندان کے لوگ, سارے کے سارے رشتہ دار کے لوگ مٹی دے کر گھر آ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. ان 2 فرشتوں کا نام حدیث میں منکر اور نکیر بتایا گیا ہے. منکر اور نکیر آتے ہیں, اسے بٹھاتا ہے, 3 سوال کیا جاتا ہے. پہلا سوال کیا جاتا ہے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے.
موحد ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, توحید والا ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, جواب دیتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. دوسرا سوال کیا جاتا ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کو مانا ہوگا, اگر اسلام کو مانا ہوگا, اگر نبی کے راستے پر چلا ہوگا تو فرمائے گا ما دینی الاسلام, میرا دین تو اسلام ہے. تیسرا سوال کیا جاتا ہے, من نبی کا, تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی کو مانا ہوگا, اگر نبی کے راستے پر چلا ہوگا, اگر نبی کی حدیثوں کو پڑھا ہوگا تو فرمائے گا میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد اس کو ایک جہنم کی جھلک دکھائی جائے گا. اچھا, اس سے آخری سوال کیا جائے گا؟ کیا سوال کیا جائے گا جانتے ہیں؟ تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا. آخری سوال کیا جائے گا, اے میرے بندے بتا, او میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کو کالج بھیجنے والوں, اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے والوں, میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجو, اپنے بچوں کو کالج نہ بھیجو, وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی خواہش میں رکھنے والوں, اپنے بچوں کو ماسٹر بنانے کی خواہش رکھنے والوں, میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں, میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں, میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو IAS آفیسر نہ بنائیں. ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, ہماری قوم کو ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم, اسلامی تعلیم اتنا دے دیں جو کل قبر کے اندر جو سوال کیا جائے ان سوالوں کا جواب دے سکے. آخری سوال کیا جائے گا, یہ اللہ کے بندے تو نے تو تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا ہے, اے اللہ کے بندے تو تو یہ بھی بتا دے کہ ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کہاں سے معلوم ہوگا. وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے رب کی کتاب پڑھی تھی, میں نے نبی کی حدیث پڑھی تھی, میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا, اس لیے ان سوالوں کا جواب ہم کو معلوم ہے. اچھا, ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے اگر وہ انسان مشرک ہوتا, وہ انسان اگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوتا, ایک دوسرے کو شریک کرنے والا ہوتا, کیا اس سے الگ سوال کیا جاتا؟ اس سے الگ سوال نہیں کیا جائے گا, وہی سوال کیا جائے گا. لیکن وہ کیا جواب دے گا جانتے ہیں؟ سوال کیا جائے گا, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مشرک ہوگا, اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا تو جواب دے گا ہاں ہاں لا آدری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. جو لوگ دنیا میں کرتے تھے میں بھی کیا کرتا تھا, اگر لوگ گنپتی کی پوجا کیا کرتے تھے تو میں بھی کیا کرتا تھا, اگر لوگ پتھر کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑا کرتے تھے تو میں بھی جوڑا کرتا تھا, اگر لوگ پتھر کے سامنے اپنے سجدے کو ٹیکا کرتے تھے تو میں بھی ٹیکا کرتا تھا. مجھے کیا معلوم کہ میرا رب کون ہے. دوسرا سوال کیا جائے گا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کو نہیں مانا ہوگا, اگر اسلام کو نہ مانا ہوگا, اگر نبی کے راستے پر چلانا ہوگا تو فرمائے گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے. جو لوگ دنیا میں کرتے تھے میں بھی کیا کرتا تھا, اگر لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے تھے تو میں بھی کیا کرتا تھا, اگر لوگ اسلام کے بارے میں اگر غلط جھنڈا اڑایا کرتے تھے تو میں بھی اڑایا کرتا تھا. مجھے کیا معلوم کہ میرا دین کیا ہے. تیسرا سوال کیا جائے گا, من نبی کا, تیرا نبی کون ہے؟ اگر نبی کو نہ مانا ہوگا, اگر نبی کے راستے پر چلانا ہوگا تو فرمائے گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے. جو لوگ دنیا میں کرتے تھے میں بھی کیا کرتا تھا, اگر لوگ نبی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لیا کرتے تھے تو میں بھی اپنا لیا کرتا تھا. مجھے کیا معلوم کہ میرا نبی کون ہے. اس کے بعد اس کو ایک جنت کی جھلک دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ اللہ کے بندے
تو نے تو تینوں سوالوں کا غلط جواب دیا ہے. اگر تو نے ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا ہوتا تو تجھے جنت کے اندر داخل کیا جاتا. اس کے بعد اس کو ایک جہنم کی سین، ایک جہنم کی منظر دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا یہ اللہ کے بندے تو نے تو تینوں سوالوں کا غلط جواب دیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ ہے جہنم ہے. ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرنے کے بعد ہی انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں، جو دنیا کے اندر جیسا معاملہ کر کے جائیں گے ویسا معاملہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کے ساتھ کریں گے. اب آئیے کہ جہنم میں کب ڈالا جائے گا؟ جہنم میں تو حساب اور کتاب ہونے کے بعد ہی ڈالا جائے گا. تو اس دن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لوگ جنتی ہے یہ لوگ جہنمی ہے؟ ہم سیدھے قرآن سے سوال کرتے ہیں. ہمیں قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتا کہ کیسے پتا چلے گا اس دن کہ یہ لوگ جنتی ہے اور یہ لوگ جہنمی ہے. اس قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورۃ الحاقہ کھولیے، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا وہ لوگوں دیکھو یہ میری کتاب ہے، یہ میرے نام اعمال ہے، یہ میری رجسٹر ہے. انی دنوت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہم کو مل کر ہی رہے گا. مجھے معلوم تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی. میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ میرا حساب ہم کو مل کر ہی رہے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ پسندگی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند والا جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جس پھل کو کھانے کا تمنا کرے گا وہ پھل اس کے گود میں آ جائے گا، اس کو الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما سلفتم فی الایام الخالیہ. اے میرے بندے، آج تیرے موج مستی کرنے کا دن ہے، آج تیرے انجوائے کرنے کا دن ہے، آج تیرے کھانے پینے کا دن ہے. اے میرے بندے، اسی جنت میں تو آنے کے لیے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا تھا. یہ ہو گئے جنتی. اب جہنمی کیسے پتا چلے گا یہ لوگ جہنمی ہیں؟ یہ قرآن ہمیں بتا کہ کیسے پتا چلے گا یہ لوگ جہنمی ہے، تو ہمیں قرآن بتاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا وہ لوگوں دیکھو یہ میری کتاب ہے، یہ میرے نام اعمال ہے، یہ کاش یہ میری کتاب مجھے نہ دی ہوتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے کیا پتا تھا کہ حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، یہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام کر چکی ہوتی. ما غنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، میری دولت کام نہیں آئی، میری زمین و جائیداد کام نہیں آئی، میرا پیسہ کام نہیں آیا، میری بڑی بڑی بلڈنگیں کام نہیں آئی، میرے بچے کام نہیں آئے. ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت کچھ کام نہیں آئی، میرا پاور کام نہیں آیا، میری کرسی کام نہیں آئی. میں اپنے گاؤں کا مکھیا ہوا کرتا تھا، میں اپنے گاؤں کا سرپنچ ہوا کرتا تھا، میں بڑے بڑے لوگوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا. آج وہ ساری کی ساری حکومت آج چھن گئی. ہلاک عنی سلطانیہ، میری سلطنت کام نہیں آئی.
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلو، اے فرشتوں اس کو پکڑو اور طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلکوہ، پھر اس کو 70 گز لمبی زنجیروں سے باندھ دو، کیوں؟ اس لیے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر و مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر اس کے پاس تو بہت دولت تھی، بہت پیسہ ہوا کرتا تھا، بہت زمین و جائیداد تھی، لیکن جب فقیر و مسکین اس کے دروازے پر آیا کرتے تھے تو دھکے مار کر اس کو گھر کے دروازے سے باہر نکل دیا کرتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی دوست کام آنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر باپ پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہے، بیٹا باپ کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بیٹے پر کچھ پریشانی آتی ہے، باپ بیٹے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، بھائی بھائی کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، دوست دوست کی پرابلم کو سالو کر دیتا ہے، لیکن فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی کام آنے والا نہیں میرے بھائی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن ہم سب کو دیکھنا ہے، اور میرے پیارے ساتھیوں جب انسان کی موت ہوتی ہے نا، جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو بندہ جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو بندہ اپنے رب سے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، یا اللہ میں دنیا میں جانے کی دوبارہ تو موقع تو مانگ رہا ہوں، دوبارہ جانے کی چانس تو مانگ رہا ہوں، یا اللہ اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی کی شادی کرانا ہے، یا اللہ اس لیے نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میرے جوان بیٹے کی شادی کرانا ہے، یا اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا، میرے ساری کی ساری زندگی تجھے ناراض کرنے والا کام کیا ہے، یا اللہ میں دنیا کے اندر حرام خوری کیا کرتا تھا، میں دنیا کے اندر نشہ کیا کرتا تھا، یا اللہ میں دنیا کے اندر تیری عبادت سے غافل تھا، یہ اللہ مجھے ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں گا اور ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ لیکن اس دن افسوس اور پچھتاوے سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں میرے بھائی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہ موت ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم کبھی بھی دنیا سے گزر سکتے ہیں، موت کا فرشتہ ہم کو پوچھنے بولنے نہیں آئے گا کہ ہم تمہارے پاس کل آنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں یہ نہیں پوچھے نہیں آئے گا، یہ اللہ کے بندے آپ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے کیا ہی کیا ہے، اے میرے بندے آپ کو تو آپ کے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا ہے، بہت پیسہ کمانا ہے، زمین و جائیداد خریدنا ہے، میرے پیارے ساتھیوں موت تو اپنے وقت پر آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی پھر ہمیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر ہمیں نیکی کرنے کا چانس نہیں ملے گا، اس لیے وہ نماز سے دور رہنے والے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی شروع کر دو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ وہ حرام کمائی کرنے والوں حرام کمائی چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ وہ نشہ کرنے والوں، وہ شراب پینے والوں نشے کی عادی چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ اور جب کسی انسان کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی انسان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، جب کسی انسان کا موت کا ٹائم آ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اور اے اللہ کے بندو, جو بھی تم دنیا کے اندر کرتے ہو بخوبی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. انسان تو دنیا کے اندر سوچ رہا ہے جب ہماری موت آئے گی تو ہم کہیں بھاگ جائیں گے, کسی بڑی بلڈنگ پر چڑھ جائیں گے, لیکن میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے بندو تم دنیا کے کسی بھی کونے پر چلے جاؤ, اگر تم کسی ششمے کے اندر گھس جاؤ گے, اگر تم زمین کے اندر دھس جاؤ گے, اگر کسی بڑی بلڈنگ پر چڑھ جاؤ گی, پھر بھی ہماری موت آ کر رہے گی. اور آگے اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. اے نبی دنیا والوں کو بتا دیجئے, دنیا میں اعلان کر دیجئے, وہ لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہیں ایک دن پہنچ کر ہی رہے گی, پھر تم سب کو ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. اے موت, اور موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا میرے بھائی. موت کا مزہ ہے انسان کو چکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہے انسان کو چکھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور خاص کر کے اگر ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں ہم کو دنیا میں جتنا دن بھی ہمیں رہنا ہے, ہماری زندگی کا اصل مقصد تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. اور خاص کر کے آج ہمارے نوجوان بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم اگر ہم اور آپ جیسے نوجوان ہیں سے ہم تک اسلام ہم تک پہنچا ہے, اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر خالد بن ولید جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر مصعب بن عمیر جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, اگر زید بن حارث جیسے نوجوان نہ ملے ہوتے, تو آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہم اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی آوازیں نہ دے رہے ہوتے. میرے نوجوان ساتھیوں حضرت بلال کو تو دیکھو, اے بلال ہم اور آپ کی طرح اسمارٹ تو نہ تھا, اے بلال کالے کا لوٹا. میرے پیارے ساتھیوں اے بلال ایک کالے کا لوٹا حبشہ کے رہنے والے تھے. یہی بلال جب اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کو جانوروں کی طرح ستانا شروع کر دیا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لیٹا دیتا اور اس کے سینے پر ایک گرم پتھر بھی رکھ دیتا اور اپنے پیر سے دبا کر بلال سے کہتا اے بلال اس تیری سینے کی چربیاں جھلس رہی ہے اور نکل رہی ہے. اے بلال تو اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ نبی کا دین جھوٹا ہے اور جو محمد دین لے کر آئے ہیں وہ دین غلط ہے, اور جو 360 بتوں کی عبادت کرتا ہو صحیح ہے. اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے, ہم تجھے مارنا چھوڑ دیں گے, ہم تجھے ستانا چھوڑ دیں گے. اے بلال شرط ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے, تو اسلام سے باز آ جا. میرے پیارے ساتھیوں وہ بلال ہم اور آپ کی طرح اسمارٹ تو نہ تھا, مگر بلال کے سینے کے اندر جو دھڑکنے والا دل تھا, اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر کتنا تھا, اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا تھا, اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت تھی کہ اس عرب کی تپتی ہوئی ریت کے نیچے سے بھی بلال کی زبان سے دبی دبی آواز نکل رہی ہے, کہہ رہا ہے احد 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 میرا اللہ ایک ہے, میرا معبود ایک ہے. اے امیہ بن خلف, اے میرے مالک تو مجھے لاکھ ستا لے, تو مجھے لاکھ تکلیف دے مگر میں اللہ کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آج کھانا ہے, پینا ہے, انجوائے کرنا ہے. کوئی گٹکا کھانے مست ہے, کوئی سگریٹ پینے مست ہے, کسی کو شراب سے سکون مل رہا ہے, کسی کو زنا میں سکون مل رہا ہے. او میرے نوجوان ساتھیوں یہ ہماری زندگی کا مقصد تو نہیں ہے. اللہ نے ہم انسان اس لیے تو نہیں بنایا. اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پینا ہوتا تو اللہ
اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ ہم حیوان تو بھی بن سکتے تھے، ہم پرندہ تو بھی بن سکتے تھے، ہم جانور بھی تو بن سکتے تھے، مگر اللہ نے ہمیں انسان اس لیے بنایا کہ ہم صرف اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس جوانی سے اللہ کو خوش کریں۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی دنیا والوں کو بتا دیجئے، دنیا میں اعلان کر دیجئے، دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، مسلمان کی نماز، مسلمان کی قربانی، مسلمان کا مرنا، مسلمان کا جینا، یہ تمام کے تمام کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی چند باتیں تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو